بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين رب يسر لا تعسر وسهل علينا وتمم الخير يا كريم. الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي منتظر صلوات اللہ وسلام علیہ. میں سورہ بائدہ کی 114 نمبر کی آیت سے آج شروع کرتا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک. اے اللہ، تو ہمارا پالنے والا ہے، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جو اے میرے معبود ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب میں سے ہر ایک کے لیے خوشی کا سبب، عید قرار پائے، اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ایک جو ہے علامت ہو کہ تو ہمارا پروردگار ہے اور تیری طاقت ہر چیز سے بھری. حقیقت میں یہ ایک اعتراض کے جواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی. وہ اعتراض کیا تھا؟ میں نے پہلے لیکچر میں پہلے اس جناب عیسیٰ کے واقعے میں، اسٹوری میں، قصے میں آپ کو اشارہ کیا کہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ دونوں کے سخت ترین لجوج، عناد، ہٹدار دشمن کون تھے؟ یہودی تھے. جناب موسیٰ کے دھارن کہتے تھے جناب موسیٰ کا مانا، لیکن ان کا دور دور تک کوئی نہ تھا. ہم یہ جملہ کہنے کے لیے جناب موسیٰ نے چونکہ بشارت دی تھی جناب عیسیٰ کے آنے میں، اسی لیے یہی جو ہے پادری اس کے، یہی جو ہے جناب عیسیٰ کے ماننے والے، جناب موسیٰ کے ماننے والے پادری جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ان کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، وہی لوگ اپنی کتابوں میں ایک زمانے میں بڑے زور و شور سے سناتے تھے کہ مسیحا آنے والا ہے، مسیحا آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کرے گا، ان کو اس گمراہی سے نکال کر، اس ذلت سے نکال کر عزت بخشے گا. اور جب جناب حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ایسا نہیں کہ انہوں نے پہچانا نہیں. میں نے کہا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ بن باپ کے اللہ نے ان کو مریم جیسی مقدس ماں سے پیدا کیا. اور یہ واقعی ایک بہت بڑی جو ہے بڑا معجزہ، بڑی علامت ہے. اور خداوند عالم نے کہیں جناب عیسیٰ کو کہا ہے روح اللہ، کلمت اللہ، اور ایسے القاب سے نوازے ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بتانے کے لیے کافی ہے. یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو اللہ نے جناب عیسیٰ کو منزلت عطا کی ہے وہ بہت کم نبیوں کو نصیب ہوا. عیسیٰ کا انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو بشارت دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور لوگوں کے درد کا اور ان کے دکھ کو اس بشارت کے ذریعے سے تسلی دے رہے تھے کہ منجی بشریت کو نجات دینے والا آئے گا. جب آ گئے تو پہچانا بھی، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے بڑی شدت سے ان کا مقابلہ، ان کے مقابل میں کھڑے ہوئے. اور اب آپ دیکھیے اس حد تک تھا کہ اگر کوئی آدمی جناب عیسیٰ کی کتاب پر، انجیل پر، جناب عیسیٰ کی شریعت پر ایمان لاتا تھا،
جناب عیسیٰ کے پیچھے چلتا تھا تو تانے کی بوچھار کر دیتے تھے، اس پہ عیب لگاتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ انہی الزامات میں سے ایک تانا یہ تھا، ایک تانا یہ تھا کہ اللہ نے ہم کو جو وسیلت دی ہے تم کو نصیب بھی نہیں ہوئی، اللہ کی جو نعمت ہمارے لیے وہ تمہارے لیے ہو بھی نہیں سکتی۔ جناب موسیٰ نے ہمیں وادی سیمہ یا ہمارے لیے آسمان سے من و سلوہ منگایا، ہمارے لیے اللہ نے آسمان سے کھانا بھیجا، ہمارے لیے روسٹڈ مرغ بھیجا، ہمارے لیے مٹھائیاں بھیجی، تو ہم لوگ کیا ہو، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک نبی کا صبر الگ ہوتا ہے، اس کے ماننے والوں کا صبر الگ ہوتا ہے، اور آپ وہ بھی تانا کس کو دے رہے تھے؟ جو جناب عیسیٰ کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے ان کو تانا دے رہے تھے، خاص طور سے حواری جو 12 حواریوں کا انتخاب کیا تھا ان کو یہ تانا دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ یہ تانا سن کر حواری جناب موسیٰ کے پاس آئے، جناب عیسیٰ کے پاس آئے، یہ جناب عیسیٰ کے پاس آئے اور بڑے سخت لہجے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کیا تمہارے خدا میں طاقت ہے یا عیسیٰ ابن مریم حل تستطیع ربک، کیا تمہارے خدا میں طاقت ہے کہ آسمان سے مائدہ ہمارے لیے دسترخوان اور کھانے پینے کی چیزیں نازل کر دے؟ ہے تمہارے خدا کو طاقت؟ جناب عیسیٰ نے یہ سنا تو فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تمہاری زبان کو، تمہارے لب و لہجے کو ہوا کیا ہے؟ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ جب جناب عیسیٰ نے ان کو ڈرایا اور جناب عیسیٰ کی بات سن کر حواریوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے وہ ادب کا خیال نہیں رکھا۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ادب انسان کا وہ زیور ہے جس سے انسان کا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کتنے کلچرڈ تھے، کتنے تہذیب یافتہ تھے، کتنے عالم تھے، کتنا صاحب معرفت تھے، کتنا شیعت کے قانون اس کے علم سے آراستہ۔ آپ جان لیجئے ادب ایک ایسا گوہر گراں بہا ہے، ایک ایسا مونتی قیمت ہے جس کے لیے ائمہ ہمارے چاہتے تھے ہمارا شیعہ اس جو ہے زیور سے اپنے آپ کو ادب کے زیور سے آراستہ کر لے۔ میں یہی بس آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے موضوع سے باہر نہ نکل جائیں۔ تو جناب عیسیٰ نے جب ڈانٹا کہ آپ کیسا لہجہ اختیار کر رہے ہو اپنے پروردگار سے، یا کہہ رہے ہو یا عیسیٰ ابن مریم هل تستطيع ربک، کیا آپ کے خدا میں طاقت ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ کو اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگنا ہے تو اس کا طریقہ اور ادب، دعا کا طریقہ، مناجات کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ایک نبی نے اس کو جو ہے کس خوبصورت الفاظ میں نقل کیا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ اس سے جناب عیسیٰ کی اس درخواست کو قرآن میں جگہ دی۔ اور یہ عجیب آیت ہے، پورے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے اس طرح کی ایک ہی آیت ملے گی جس میں یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ نے کہا، قال، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ قال عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو ہمارے سارے کاموں کا مالک ہے، میرے معبود، ہماری نیچ اونچ سب تیرے ہاتھوں میں۔ اے اللہ اگر ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان بھیج دیتا تو ہمارے لیے عید بنتی تھی، ہمارے چاہنے والوں کے لیے، جتنے ایمان لائے ہیں ان سب کے لیے کہ معجزہ ہوتا تھا، ان کے ایمان میں مشاہدہ ہوتا تھا، ان کا جو ہے حق الیقین، عین الیقین میں بنتا تھا، اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے تھے۔ اب یہی جملہ حق الیقین یعنی دلیل سے سمجھا ہے، عین الیقین آنکھوں سے دیکھا ہے تو اے اللہ ان لیے ایمان ان کا مضبوط ہو جاتا تھا، اس طرح مضبوط ہو جاتا تھا کہ وہ پہاڑ کی طرح، چٹان، پہاڑ کی چٹانوں کی طرح ایمان میں مضبوط ہو جاتے تھے۔ خدا کی آواز آئی، خدا کا وحی آئی، اے عیسیٰ
ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو ہم تمہارے لیے وہ دسترخوان بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اے عیسیٰ یاد رکھنا کہ اس دسترخوان کے آنے کے بعد اگر جو ہے اور اس دسترخوان کی غذاؤں سے تناول کرنے کے بعد اگر کسی نے خدا کا کفر کیا اور خدا کا شکر نہ کیا تو اس کے اوپر اللہ کا سخت ترین عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا پھر کوئی چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ بھی سوچئے، آپ چاہتے ہو یقین نا، جب آپ کو یقین ہو گیا پھر آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کرو؟ تو انکار کر رہے ہو تو اس کی بنا آپ کی ہٹ دھرمی ہے، لجاجت ہے، تعصب ہے، اور اللہ کہہ رہے پھر اس کے بعد کوئی بہانہ تمہارا چلنے والا نہیں ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر سخت ترین عذاب لگا دیں، سخت ترین عذاب ڈال دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے نبی خدا، آپ اللہ سے کہہ دے بھیج دے، ہم ہرگز جو ہے اللہ کی اس نعمت کا انکار نہیں کریں گے، اور ایک بار ہم نے وہ دسترخوان ہمیں مل گیا تو ہم اپنے ایمان میں ہمارے ایمان میں مضبوطی کا سبب ہوگا، اور ہم بالکل ناشکری نہیں کریں گے بلکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اور ہمارے ایمان میں مضبوطی بھی آ جائے گی۔ نتیجے میں اللہ نے وہ دسترخوان آسمان سے ان کے لیے بھیج دیا۔ اب دیکھیے یہ ایک ایسی بات ہے تو معمولی بات تو ہے نہیں۔ اب جب دسترخوان آسمان سے آیا اور اتنے لوگوں نے، حواریوں نے اور جو جناب عیسیٰ کے لوگ تھے اس سے تناول کیا، پورے بنی اسرائیل میں یہودیوں میں چرچا پھیل گئی، دیکھو اللہ نے مسیحا منجی بشری منجی کے دعا سے اللہ نے آسمان سے دسترخوان بھیجا، طرح طرح کے کھانے بھیجے، اور فلاں 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 نے وہ کھانا کھایا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ بالکل آگ کی چنگاری کی طرح پوری یہودیت میں پھیلی، اور بہت سارے لوگ مانے۔ لیکن دیکھیے ہمیشہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جہاں بعض اللہ کی نشانیاں معجزہ کسی کے ایمان کو تقویت پیدا کرتی ہے، طاقتور بناتی ہے، وہیں دوسری طرف سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی اس معجزے کو، نشانی کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اور لجاجت اور ہٹ دھرمی، کینہ اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجیے کہ یہ چیز جو ہے خداوند عالم کی طرف سے ایک ایسی مہربانی تھی اور ایک ایسی چیز تھی جس کو انسان کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس واقعے اور قصے کو، اس داستان کو۔ اور آپ سوچئے صحیح کہ خداوند عالم جب اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے تو ان کے لیے کیسے راحت کا اور کیسے سکون کا سبب فراہم کرتا ہے۔ اب نتیجتاً جو ہے آگے ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں تو ایک طرف مائدہ آسمانی دسترخوان نازل ہو گیا، اور کچھ لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا، بہت سارے لوگ عیسائی بن گئے، اور جناب عیسیٰ کا مشن آگے بڑھنے لگا۔ اور میں نے پہلے جلسے میں کہا تھا کہ یہ مشن جب آگے دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا تو وہی یہودیوں کے دلوں میں دشمنی پیدا ہو رہی تھی اور بڑھ رہی تھی، اور اس کے بجائے کہ وہ اس کا احترام کرتے، جناب عیسیٰ کو جادوگر اور کیا کیا ان کے اوپر الزام لگاتے تھے، اور کہتے تھے یہ فتنہ برپا کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، جنہیں جو ہے یہودیت سے کو مٹا رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے اعلان ماشاء اللہ۔ لیکن دوسری طرف سے جناب عیسیٰ نبی اللہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب ایک جملہ سن لیجیے، میں نے کہا پہلے اس میں کہ جناب عیسیٰ کا طریقہ اور روش یہ تھی تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، کہ جنگل جنگل، کو بکو، یعنی اسٹریٹ بائی اسٹریٹ، شہر بائی شہر وہ جاتے تھے، اور جنگل ہو کہیں بھی ہو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور واپس آتے تھے۔
اسی میں سے کہا کہ کچھ حواری تھے، انہی حواریوں میں سے ایک حواری، ایک جناب عیسیٰ کا چاہنے والا جو بڑا نٹکھٹ تھا، اور آج تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس کے جو ہے قد بہت بلند نہیں تھا، وہ قد جناب عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا، اور جناب عیسیٰ اس کو اپنے ساتھ لے کر سفر بھی کرتے تھے۔ یہاں تک ایک دن تاریخ نے لکھا کہ ایک دن جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر تبلیغ کرنے کے لیے کسی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا ملا، اور یہ کافی بڑا اور چوڑا دریا۔ اب آپ ادھر ہیں، ادھر آپ کو اس طرف دریا کے اس پر پاس جانا ہے، اس طرف جانا ہے۔ اب جب اس طرف جا رہے ہیں تو یقینی بات ہے کوئی کشتی چاہیے، کوئی راستہ چاہیے، ہیلا چاہیے، اب ہائے نہ کرے کہ اس طرف جائے ہم۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا چلو، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ کیسے چلو، ادھر پانی اور اتنا گہرا اور دریا پانی، ہمیں اس طرف جانا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دریا پار کر لیں؟ تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ ہم راستہ بتاتے ہیں، اس راستے پر عمل کرو، ہم اس دریا سے اس دریا پار چلے جائیں۔ تو کہا کیسے؟ کہا آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور خالی میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ، جو میں کہوں وہ کرو، اور ہم دریا سے باہر نکل جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب تیار ہیں یہ جناب عیسیٰ کے حواری، اور دوسری طرف جناب عیسیٰ تیار ہیں۔ اب جب کہا بسم اللہ کہو اور دریا کے اس پار پہنچ جاؤ۔ اب انہوں نے جو ہے بسم اللہ تو کہا، لیکن تاریخ نے لکھا جناب عیسیٰ بسم اللہ کہہ کے پانی پہ چڑھ کر سوار ہو کر پانی کے دوش پر اس پار نکل گئے۔ اور یہ صاحب جو ہے جو حواری پستہ قد کے تھے، اب جب انہوں نے پیر رکھا بسم اللہ کہہ کے تو وہ بھی پانی پہ چلنے لگے، اور چند قدم چلے تھے کہ ایک بار وہ حواری جو ہے پستہ قد جو تھے وہ ڈوبنے لگے۔ جب ڈوبنے لگے تو آواز دیا، یا روح اللہ، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچائیے، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا، مجھے بچائیے۔ اب جب فریاد کیا تو جناب عیسیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور دریا سے باہر نکال لیا۔ جب دریا سے باہر نکال لیا تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ تم جو ہے اس طرح آواز دے رہے ہو، اس طرح چلا رہے ہو، اور کہ مجھے بچائیے، جبکہ پہلے میں نے تم سے کہا تھا بسم اللہ کہو اور یقین کے ساتھ باہر آ جاؤ، اور تم یقین سے بسم اللہ کہا بھی تم نے اور چند قدم آگے بھی بڑھایا، لیکن پھر کیا ہوا کہ تم ڈوبنے لگے؟ تو کہا ہے نبی خدا، بالکل میں نے بسم اللہ کہہ کے آپ پر جو ہے ایمان رکھ کے میں نے دریا میں قدم رکھا تھا، اور بالکل بسم اللہ اثر کرتا ہے۔ نہیں نبی خدا، ایک بار دل میں عجب پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہ احساس پیدا ہوا، کہا نبی عیسیٰ منجی مسیحا، اور کہا میں، ہمارا رتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ کہتے جیسے ہی میں نے سوچا کہ میرا رتبہ اتنا بلند ہو گیا، فوراً وہ جو ہے پانی میں ڈوبنے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ ایک نبی اور ایک ماننے والا جب اس قدر عجب کا شکار ہوتا ہے تو وہی نبی کا فارمولا اس کو کام نہیں آتا، وہ ڈوبنے لگتا ہے، برباد ہونے لگتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اب یقین آ گیا نا کہ تم جو ہے، تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں نبی خدا ہوں، مسیحا ہوں، منجی ہوں، یقین آ گیا، کہا نبی خدا ٹھیک ہے چلو، ذرا نبی تو نبی ہے نا، اب اس کے برس کو تو جانتا ہے، یہی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول وہ ڈاکٹر ہے جس کو جو اپنی طبابت اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ اب یقین آ گیا کہ میرے کہنے سے پانی جو ہے پتھر کا بن سکتا ہے، کہا ہاں نبی خدا یقین ہے۔ اچھا میری بنا پر تم پانی سے گزر گئے تھے، یہ بھی یقین ہے، کہا ہاں یہ بھی یقین، کہیے اس بات کو یاد۔ اب دونوں دریا کے پار چلے گئے۔ اب جب دریا کے پاس چلے گئے تو پھر ایک جگہ جناب عیسیٰ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو
جنگل تھا، پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے نبی خدا، ہمارے پاس جو ہے کھانے کو اس وقت نہیں ہے، اور ایسا آپ کے پاس ہو تو کہا ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ پیسہ ہے، تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے، ہم دونوں ایسا کریں گے کہ ہم حساب کتاب کر لیں اور ہر ایک کو فائدہ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے نبی خدا، یہ بھی آپ کی بات بھی معقول ہے کہ تو جناب عیسیٰ نے 1 روپے اور اس نے جو ہے 2 روپے، جناب عیسیٰ نے اپنے والد کا لے جاؤ پیسے اور اس سے روٹی خرید کے لاؤ تاکہ ہم لوگ کھا سکیں۔ ٹھیک ہے نبی خدا، آپ کہہ رہے ہو تو ہم بالکل یہ کام کریں گے۔ تو نبی خدا نے پیسے 1 روپے دیا، اس کے بعد 2 روپیہ ہو گئے، روٹی کے لیے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کہاں 2 روپیہ اور کہاں 1 روپے، تو ان کو زیادہ روٹی ملی۔ اب راستے بھر یہ آدمی، یہ حواری سوچ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کتنے چالاک ہیں، کتنے جو ہے کہ تھوڑا پیسہ دے کے ڈھیر سارا کھانا چاہتے ہیں، اور میرے پاس 2 ہے، مجھے 1 ہی روٹی ملے گی۔ اسی لیے اس نے کیا کیا، آدھی روٹی کھا لی، ٹھیک، تاکہ حساب کتاب برابر ہو جائے، 1.5 روٹی ان کی، روٹی ہماری۔ اب جناب عیسیٰ کو تو ان کی بیماری نکالنا ہے، ان کو جو ہے اس مصیبت سے بچانا ہے۔ تو اب روٹی کھا لیا انہوں نے، وہ 1 روٹی پہلے کھا گیا، اور جب لے کر 2 روٹی آیا تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ 2 روٹی ملی؟ تو کہا اے نبی خدا 2 ہی روٹی ملی۔ تو ٹھیک ہے چلو کھانا کھا لے، 1 روٹی تم، 1 روٹی میں کھا لوں، اسی طرح۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو ہے جناب عیسیٰ کو تو ہم نے سمجھانا ہے۔ ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں آدھی روٹی ان کو مل گئی، آدھی روٹی وہ۔ اب تاریخ کہتی ایک جگہ وہ جناب عیسیٰ نے ہرن کا معجزہ دکھایا کہ انہوں نے اپنی طاقت سے ایک مردہ ہرن کو پیدا کیا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور یہ اور وہ ساری چیز۔ پھر انہوں نے گوشت پکایا، کھایا، اور جب گوشت جناب عیسیٰ نے کہا اس کی ہڈی جمع کرو، ہڈی جمع کیا انہوں نے، اور جب ہڈی جمع ہوئی تو جناب عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کہ اے اللہ اس کو زندہ کر دو۔ ٹھیک ہے، جب جو ہے جناب عیسیٰ نے دعا کیا تو انہیں کے سامنے گوشت ہڈی پہ گوشت پہنچا اور ہرن زندہ ہو گیا، بھاگ گیا۔ جب دوڑنے کے جانے لگا تو یہ حواری جو تھے جناب عیسیٰ کے ساتھ کہ واہ واہ واہ، اے نبی خدا، اللہ نے آپ کو کیسا معجزہ دیا ہے، کیسا معجزہ دیا ہے آپ، اور کہا، اور تو نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روٹی کتنی ملی تھی؟ تم جب روٹی لینے گئے تو کہ نبی خدا 2 ہی روٹی ملی تھی، ہم نے تو آپ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو، لیکن نبی ہے تو ان کو اس کے دل کا شک و شبہ اور ان کے اوپر جو اعتراض تھا، اس کے دل میں جو شک تھا، جھوٹ بول رہا تھا، اس کو تو باہر نکالا تھا۔ تھوڑی دور گئے، تاریخ کہتی ہے ایک خزانہ جناب عیسیٰ نے دکھایا، کھودا کا، زمین کھودو، کھودا کا، کیا دکھایا؟ اے نبی خدا سونے کی اینٹیں دکھائی دے رہی، کہا کھودو اتنی، جب کھودا تو کہا 3 اینٹ ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا 3 اینٹ اس لیے ہے کہ ایک میرے لیے اور ایک تمہارے لیے، ایک اس کے لیے جس نے 1 روٹی اور کھائی ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جناب عیسیٰ نے یہ جملہ کہا کہ ایک میری سونے کی، ایک تمہارے لیے، ایک اس آدمی کے لیے جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ تو ابھی تک دیکھیے اتنا معجزہ دیکھ لیا کہ پانی پہ چل کر آ گئے، یہ بھی معجزہ دیکھ لیا کہ ہرن کا گوشت کھانے کے بعد ہرن زندہ ہو گیا، تو بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ ہم سب پوچھتے رہے کہ بھائی کتنی روٹی مل گئی، وہی۔ لیکن جیسے ہی بات آئی کہ یہ جو ہے دنیا کی دولت کے بارے میں، اور جیسے ہی جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ روٹی تیسری اس کی، جس یہ سونے کی اینٹ تیسری اس کے لیے جس نے روٹی کھائی ہو، تیسری روٹی کھائی، تو اب وہی آدمی سر جھکا کر کہ اے نبی خدا میں شرمندہ ہوں، اب آپ سے کیا کہوں، وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا تم کیسے انسان ہو، تمہیں میری معجزے پہ، تم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا، لیکن تمہارا دل ابھی بھی
میری نبوت کے بجائے دنیا پرستی پہ ہے۔ ایک جملہ کہہ کے اپنے بچوں اپنی بات آج سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم آخری اس کے بعد ایک اور سیشن جناب عیسیٰ کی زندگی کا پیش کریں گے، جس میں ان کے تقوی، ان کی عبادتوں کے بارے میں بات کریں گے، انہوں نے دنیا کو جو درس دیا اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، آج یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، سیم یہی حالت تھی ہمارے نبی کے ماننے والوں کی۔ معجزہ دیکھتے تھے، کہتے تھے واہ 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 آپ کی قدرت، آپ کی شان کیا ہے، اور پیچھے مڑتے تھے تو مخالفت کرتے تھے۔ یہ اور آپ اور میرے تمام سامعین کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ انبیاء وہ نہیں ہیں جن کی تعلیمات کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہو، وہ آئے ہیں ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے، وہ آئے ہیں ہمیں خدا کی طرف ڈالنے کے لیے، وہ آئے ہمارے دلوں میں توحید کی روشنی جگانے کے لیے، وہ آئے ہیں ہمیں اندھیرے سے اجالے نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ کب میسر ہوگا؟ جب ہمارے دل سے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے لیے کام کرتے ہوئے، دنیا کی محبت نہ پائی جاتی۔ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے۔ ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں ہمارے اماموں نے جناب عیسیٰ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، نور قرآن سے ہمیں بہرمند فرمائے، ہمیں قرآن سے متمسک رہنے والوں میں قرار دے، ہمیں اپنے آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے والوں میں قرار دے، اور ہماری نیک حوائج کو ہم سب کی روزی میں اور اس لاک ڈاؤن میں اس مصیبت سے اللہ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہونے شفا عاجل و کامل عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جوان ایمان میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرمائے، اور ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔